اور ویڈیو ہے تو اس سے کیا کہہ سکتے ہیں، ویڈیو سے بہت ساری خرابیاں بھی ہوتی ہیں۔ ابھی چند دن قبل، تقریباً 4 یا 5 دن قبل، الہ آباد کے ہائی کورٹ کے ایک جج ہیں، انہوں نے ایک بیان دیا، اس کے بعد ویڈیو کی وجہ سے وہ آج پریشان ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت علامہ مفتی سلمان ازہری صاحب کا جو معاملہ ہوا وہ ویڈیو گرافی کی وجہ سے ہی آیا، ان کی ویڈیو بنا لی گئی، اس کی وجہ سے وہ بہت دنوں تک جیل میں رہے، تب کہیں اب جا کر کے وہ رہا ہوئے۔ ویڈیو گرافی بہتر ہے کہ بھائی آپ حضرات بند کر دیں، اس لیے کہ کچھ باتیں میں ایسی بولوں گا جو کہ کڑوی ہیں۔ اب آپ حضرات درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پہلے اسٹیج سے 10-15 منٹ چاہوں گا۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تبارک و تعالی نے علم والوں کے درجے بلند فرمائے ہیں، اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر علم دین کا سیکھنا فرض عین ہے۔ اب علماء اکرام محدثین اس حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کتنا علم دین سیکھنا فرض عین ہے، تو علماء نے لکھا کہ اتنا علم دین جتنے سے ان کے ضروریات کے مسائل حل ہو سکیں یا وہ کتابوں سے نکال کر کے حل کر سکیں، اتنا علم ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض عین ہے۔ لیکن آج آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لیجئے تو نہ آپ کے پاس دین کا علم ہے اور نہ ہی دنیا کا علم ہے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، جہالت کے وادیوں میں کیوں آپ سفر کر رہے ہیں؟ آپ جہالت کے لیے نہیں بنائے گئے، بلکہ آپ کے پاس قرآن پاک جیسا نور ہے، آپ کے پاس سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام حیات ہے، آپ اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجری 2 میں بدر کی لڑائی ہوتی ہے، بدر کی لڑائی میں 70 کفار مارے جاتے ہیں اور 70 گرفتار ہو کر کے آتے ہیں۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے طرح طرح کے مشورے ہوئے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مشورہ یہ بھی آیا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو حضرات اس میں سے پڑھے لکھے ہیں اور مدینہ شریف کے جو بچے جاہل ہیں ان کا فدیہ یہی ہے کہ وہ ان بچوں کو پڑھا دیں، ان کو رہائی مل جائے گی۔ بتائیے کائنات میں کوئی ایسا لیڈر، ایسا قائد، ایسا رہنما ملے گا جس نے جنگ کا فدیہ علم کو قرار دیا ہو؟ یقیناً یہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی زندگی ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے دین کو آگے بڑھایا اور اس طریقے سے انہوں نے علم دین پر فوکس کیا کہ تاکہ میری امت جاہل نہ رہے۔ لیکن آج سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا آپ جائزہ لیجئے کہ نہ اس کے ہاتھ میں قلم ہے، نہ اس کے ہاتھ میں کتاب ہے۔ آج آپ چوراہوں سے گزریں گے یا آپ گزریں یا میں گزروں، میں خود دیکھتا ہوں چوراہوں سے جب گزرتا ہوں تو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، لذت و کام و دہن کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، کوئی انڈا کھا رہا ہے، کوئی کیا کھا رہا ہے، کوئی کرکٹ دیکھ رہا ہے، غرض کی دنیاوی کاموں میں ہم نے اپنے آپ کو مشغول کر لیا ہے۔ آخر بتائیے آج ایک باپ اپنے بچے کو جب 10,000 کی موبائل دے سکتا ہے تو کیا وہ بچے کی پڑھائی کے لیے 500 روپیہ فیس نہیں جمع کر سکتا؟ یقیناً جمع کر سکتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس کی طرف آپ کو توجہ دینی ہوگی۔ اگر آپ اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں، آپ قرآن کو اٹھائیے، ماشاءاللہ مفتی وسیم صاحب قبلہ کی آمد ہو گئی ہے، یہ بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ آپ قرآن پاک اٹھائیے، قرآن پاک میں علم اور اس کے مشتقات کے ساتھ علم کا جو بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے 84 جگہ پر ارشاد فرمایا، یعلمون تعلمون، اور علم اپنے مترادفات کے ساتھ سینکڑوں جگہ پر آیا، افلا تعقلون، افلا تذکرون، افلا تدبرون، تم فکر سے کام کیوں نہیں لیتے، تم شعور سے کام کیوں نہیں لیتے، تم تدبر سے کام کیوں نہیں لیتے؟ بتائیے یہ چیزیں کس کے لیے تھی؟ جس قرآن پاک میں، جو آپ کے دھرم کی سب سے بڑی کتاب ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کو 84 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ علم کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 84 جگہوں پر کیا، لیکن آج اسی قرآن کے ماننے والے نہ ان کے پاس کتاب ہے نہ قلم ہے، آج وہ جاہل پھر رہے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اس کی طرف کون توجہ دے گا؟ ہم اور آپ توجہ دیں گے۔ اگر ہم توجہ نہیں دیں گے تو پھر زمانہ ہمارے بچوں کو دوسروں کا غلام، زمانہ ہمارے بچوں کو اپنی چیزیں پڑھائے گا، اور پھر پڑھنے کے بعد ہمارے بچے انہی کے لائے ہوئے مشن کو فالو کریں گے اور اسی کو دنیا میں پھیلائیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، اب بھی وقت ہے، آقا
کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو نظام دیا ہے اس نظام کے تحت زندگی گزاریے۔ سرور کائنات نے جو نظام دیا وہ اتنا خوبصورت نظام ہے، اتنا عمدہ نظام ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو، بچہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کے اوپر سختی کرو۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں بچہ 12 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اسے گھر سے باہر نکال دو۔ یہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، لیکن بتائیے کہ آج آپ اس پر عمل کر رہے ہیں؟ آج آپ کے بچے جس طریقے سے جہالت میں سب سے آگے ہیں اسی طریقے سے وہ نماز کو چھوڑنے میں بھی سب سے آگے ہیں۔ جب وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ نماز چھوڑنے کا عذاب کیا ہے تو وہ نماز کیوں پڑھیں گے؟ اور اس کی ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے۔ ان دن کی ایک باپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کو قرآن پاک کی تعلیم دے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک اٹھائیے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم متعدد جگہوں پر حدیث پاک میں آیا، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھیں۔